بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، ماہ مبارک کے متبرک ایام چل رہے ہیں۔ دوسرا عشرہ اپنی آخری مراحل کی طرف رواں دواں ہے اور 2 دنوں کے بعد آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ لہٰذا اس آخری عشرے کی کیا فضیلت ہے، اس میں کون سی عبادت ایک مسلمان کو کرنی چاہیے اور اس آخری عشرے کو کیسے گزارنا چاہیے، اس حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی ہے تاکہ ہمارا یہ جو آخری عشرہ ہے اس کو ہم قیمتی بنائیں۔ آخری عشرہ جو ہے ماہ مبارک کا، اس کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس کے اندر اعتکاف کی عبادت ایک انسان ادا کرتا ہے۔ دوسرا، اس آخری عشرے کے اندر طاق راتوں کے اندر شب قدر ہوتی ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ شب قدر کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اب اس میں ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کون سی عبادت کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے میں گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ تو جان لیں کہ سب سے محترم بشان عبادت آخری عشرے کے اندر اعتکاف ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک اعتکاف کرنے والا اس کو شب قدر بھی نصیب ہوتی ہے اور خود عبادت جو اعتکاف کی عبادت ہے وہ بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور چونکہ قرآن مجید نازل ہوا ہے شب قدر کے اندر، وہ فضیلت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه اللہ تعالی ثم اعتکف ازواجہ من بعد، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ برابر تب تک جاری رہا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس سلسلے کو بعد میں آپ کے ازواج مطہرات نے بھی جاری رکھا۔ روایتوں کی طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا گیا کہ شب قدر آخری عشرے کے اندر ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آخری عشرے کو لازماً پکڑ لیا تاکہ شب قدر حاصل ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تب سے لے کر جب آپ خالق حقیقی سے جا ملے، اس دوران مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں رکھ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے روایتوں میں کہ کسی وجہ سے ایک ماہ مبارک کے اندر آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 10 دنوں کے اندر آپ نے اعتکاف فرمایا۔ لہٰذا اس آخری عشرے کے اندر سب سے محترم بشان عبادت اعتکاف کی ہے، کیونکہ جو مقصد ہے اعتکاف کا کہ ایک انسان کو شب قدر نصیب ہو جائے، حاصل ہو جائے، اس کا ثواب ایک انسان کمائے، وہ اسی صورت میں اس کو مل سکتا ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے۔ لہٰذا یہ تو اس کی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اعتکاف فرمایا، اس لیے ہر ایک امتی کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس مبارک سنت پر عمل کروں، اگر ہمیشہ نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اعتکاف کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی اعتکاف کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اعتکاف کی حالت کے اندر میاں بیوی کے درمیان جو جائز کام ہیں وہ اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ جہاں مسجد کے اندر بہت ساری عبادتیں ادا کر دی جاتی ہیں، وہاں پر بالخصوص اللہ تبارک و تعالی نے دونوں حضرات کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیں۔ تو اس طرح سے ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ مسجد میں ایک خاص عبادت جو ادا کر دی جاتی ہے یا کرنی چاہیے وہ اعتکاف کی عبادت ہے۔
लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूली मुबारक भी यही था कि आखिरी अशरा जब शुरू होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो है कमर कस लेते थे। हदीस के अंदर आता है, मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है, हज़रत आयशा बयान करती है, कान इज़ा दख़ल अल अश्र शद्द मिअज़रहु व अयक़ज़ अहलहु व अहया लैलहु, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी अशरा दाखिल होता तो अपने कमर को कस लेते, यानी कि भरपूर तैयारी करते इबादत के लिए, और ऐसा रूटीन बनाते कि अपने घर वालों को भी बेदार करते कि उठो, जो है कुछ रकातें पढ़ लो, नमाजें पढ़ लो, क्योंकि आखिरी अशरा बहुत ज़्यादा कीमती है। और इसी तरह से फरमाया व अहया लैलहु, अपने रात को जिंदा रखते थे, यानी इस आखिरी अशरे के रातों को जिंदा रखते थे, यानी बहुत कम आराम फरमाया करते थे, ज़्यादा औकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में गुजर जाते थे। लिहाजा यही इन रिवायतों को बयान करने का मकसद है कि इसमें सबसे अजीम शान इबादत वह है एतिकाफ। और इससे क्या फ़ायदा एक इंसान को हासिल होता है एतिकाफ में बैठने से? वो सबसे पहले ये फ़ायदा हासिल होता है कि इसको लाजिमन शब कदर का सवाब हासिल हो जाता है, क्योंकि ये इबादत के अंदर है। बराबर 10 दिनों तक जो ये मस्जिद में ठहरता है, डेरा डालता है, तो इसके सारे औकात लम्हात इबादत के अंदर गुजर जाते हैं। लिहाजा लाजिमन इसको शब कदर का सवाब हासिल हो जाता है। अब देखिए कि जिसको शब कदर का सवाब हासिल हो जाए, जिसको कुरान मजीद ने फरमाया कि 1000 महीनों से बेहतर, 1000 महीने अगर हम इसको गिनते हैं तो ये 83 बरस होते हैं, और आजकल तो एक इंसान की 83 बरस उम्र भी नहीं होती, तो अपनी उम्र से भी ज़्यादा एक इंसान को सवाब हासिल हो जाता है। अब अगर एक इंसान सिर्फ 10 एतिकाफ अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है करता है, या इसी तरह से उसको शब कदर 10 या 20 मरतबा हासिल हो जाती है, अब देखिए कि उसका सवाब का जो ये लेवल है कहाँ तक पहुँच जाता है कि शुमार करना मुश्किल है। तो लिहाजा सबसे बड़ा फ़ायदा यही है मोतकिब के लिए कि इसको शब कदर का सवाब हासिल हो जाता है। इसी तरह से दूसरा फ़ायदा यह है कि जहन्नम से दूरी हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, मन यअतकफ़ यौमन इब्तिगा वजहिल्लाहि तआला, जिसने भी अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन एतिकाफ किया, जअलल्लाहु तआला बैनहु व बैनन नारि सलासा खनादिक, अल्लाह ताला इस बंदे और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें बना देता है, और एक खंदक की जो चौड़ाई है, जो डिस्टेंस है, वो ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी डिस्टेंस है उतनी है। अब देखो, जो इंसान 10 दिन एतिकाफ करेगा वो कितना जहन्नम से दूर हो जाएगा। और तीसरी फजीलत हदीस में यह भी आई है, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने ये एतिकाफ किया अल्लाह ताला उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। अब देखिए, इस उम्रे का सवाब, हज का सवाब हासिल करने के लिए एक इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना दूर सफ़र करना पड़ता है, कितना माल खर्च करना पड़ता है, लेकिन ये सवाब एक इंसान मस्जिद में बैठकर एतिकाफ की हालत में हासिल कर लेता है। और चौथा फ़ायदा एक इंसान को ये मिलता है कि 10 दिनों के अंदर ये सारी नमाजें तकबीर तहरीमी के साथ अदा करता है। तमाम जो सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है, इन तमाम नमाज़ों को वो जो है तसलसल के साथ अदा करता है। और साथ साथ जो नवाफिल हैं, चाश्त है, इशराक है, अवाबीन है, ये सारी नमाजें वो जो है भरपूर तरीके से अदा करता है। और पांचवा फ़ायदा इस इंसान को ये हासिल हो जाता है कि इसको अपने आप को मुहासबा करने का वक्त मिलता है। हदीस शरीफ में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हासिबु क़ब्ल अन तुहासबू, ए इंसान तो अपना मुहासबा कर इससे पहले कि तेरा हिसाब किया जाए। तो एक इंसान को तन्हाई के लम्हात हासिल हो जाते हैं, वो इसमें अपनी ज़िंदगी का रिव्यू कर सकता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ मेरी ज़िंदगी के अंदर कोताहियाँ हैं, नमाजें कहाँ पर मेरी क़ज़ा हो जाती हैं, कहाँ पर मैं झूठ बोलता हूँ, कहाँ पर मैं ग़ीबत के अंदर मशगूल हो जाता हूँ, किस की सोहबत में मेरे जो है अखलाक ख़राब हो जाते हैं, बीवी के हुकूक में अदा करता हूँ या नहीं, माँ बाप के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, इसी तरह से कहीं मेरे रिज़्क़ के अंदर कोई हराम की आमेज़िश तो नहीं है, कोई एलिमेंट तो नहीं है। इन सारी चीज़ों पर वो गौर करता है तो उसको अपनी रियल लाइफ सामने आ जाती है। जैसे आईने के सामने एक इंसान को अपना चेहरा नज़र आता है, इसी तरह से मुहासबा करने से एक इंसान को अपनी जो हकीकी लाइफ है वो सामने आ जाती है। फिर जो है एक इंसान अपने आप को कमतर समझता है, क्योंकि कभी इंसान के अंदर ये चीज़ शैतान दिमाग के अंदर बिठा देता है, तू तो बड़ा नेक है, तू तो बड़ा वली है, सुन्नतों पर चलने वाला, तो 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ अदा करता है। तो इसके अंदर एक किस्म की जो है तो एक तकब्बुर पैदा हो जाता है, एक किस्म का किब्र पैदा हो जाता है। तो फिर इसको वो इनाबत और वो रुजू इल्लाह हासिल नहीं हो पाता, जो उसको उस सूरत में हासिल हो जाता है जब इसको अपनी ज़िंदगी, हकीकी लाइफ, रियल अपनी ज़िंदगी के जो अवसाफ है, अखलाक है, आमाल है सामने आ जाते हैं। उस वक्त इसको हकीकी तौर पर इनाबत इल्लाह हासिल हो जाती है।
تو لہٰذا اس میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ایک انسان کو جو ہے محاسبہ کرنے کا وقت ملتا ہے. اور ٹھیک اسی طرح سے ایک انسان کو اس میں ایک استحضار رہتا ہے کہ میں خالق حقیقی مالک حقیقی در پر بیٹھا ہوں. لہٰذا وہ اپنی ذلت، اپنی عاجزی، اپنی مسکنت، اپنے گناہ اللہ کے سامنے جو ہے رکھ دیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں اس در سے تب تک نہیں اٹھوں گا، آپ کے گھر سے تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ میرے گناہوں کی بخشش نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنا قرب مجھے نصیب نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ تو بہت غیور ہیں. دنیاوی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی مالدار ہو، اس کے در پر کوئی سوالی جائے، فقیر جائے اور بار بار مانگے تو اس کی غیرت بھی یہ برداشت نہیں کرتی اور کچھ نہ کچھ دے کر اس کو رخصت کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے زیادہ غیور ہیں. جب ایک انسان عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی کو، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرمائیں گے. تو یہ اعتکاف کے فوائد ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اپنا کام چل رہا ہے یا اسی طرح سے فرصت کے اوقات آپ کو میسر ہے تو اپنے آپ کو اس عبادت کے اندر ضرور لگانا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے افضل اعتکاف یعنی کہاں پر سب سے زیادہ ایک انسان کو ثواب حاصل ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ افضل کس جگہ اعتکاف کرنا ہے. تو اس میں ترتیب یہ ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا اعتکاف مسجد الحرام کا اعتکاف ہے، اس کے بعد مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کا اعتکاف ہے، اس کے بعد کوئی بھی جو بڑی جامع مسجد ہو وہاں کا اعتکاف ہے. اب ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے افراد اپنی مسجد کو چھوڑ کر کے کسی اور مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا جو ہے قصد کر لیتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کو اپنی مسجد میں اعتکاف کر لینا چاہیے یا کسی دور بڑی مسجد میں جا کر اعتکاف کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھتے ہیں کہ کسی مسجد کے اندر بزرگ ہیں، وہ تربیت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور اسی طرح سے واعظ کہتے ہیں تو ہمیں فائدہ ملے گا، لہٰذا ہمیں وہاں جانا چاہیے. تو پہلے غور کرنا چاہیے، اپنے محلے کے مسجد میں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اعتکاف میں وہاں پر بیٹھنے والا ہو تو ضرور آپ وہاں دوسری جگہ اعتکاف کریں. لیکن اگر آپ کی مسجد میں کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں ہے، نہ بیٹھا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی تیار ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی مسجد کے اندر اعتکاف کریں. کیونکہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ بستی میں سے ایک آدھ افراد کو اعتکاف میں بیٹھنا لازم ہے. اگر کوئی ایک بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو اس کا وبال پوری بستی پر ہوگا اور یہ گناہ پوری بستی کے سر پر ہوگا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یا تو خود تیار ہوں یا ترغیب دے کر، دعوت دے کر، حوصلہ افزائی کر کے، اس کے فضائل بیان کر کے کسی انسان کو اس اعتکاف کی عبادت کے لیے تیار کرنا چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو یہ اعتکاف ہے اس میں ایک انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، وقت کو ضائع نہ کرے. یا تو ذکر و تلاوت کے اندر اپنے اوقات کو لگائے یا اسی طرح سے نوافل کے اندر قضائی عمری ہو تو اس کو ادا کرنے میں اوقات کو صرف کرے. اگر پڑھنا جانتا ہو تو بزرگوں کے احوال جو کتابیں ہیں ان کو پڑھے، یا اسی طرح سے اگر کوئی عالم ساتھ میں بیٹھا ہو اس سے مسائل کو سیکھے، نماز کو سیکھے، وضو کو سیکھے. تو مقصد یہ ہے کہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے ہمارے معتکفین موبائل ساتھ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے ضرورت ہے، مگر اس کے بعد موبائل پر بیٹھ کر موبائل کے جو سوشل میڈیا ایپس ہیں، چاہے واٹس ایپ ہے، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے دیگر جو ایپس ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے اندر اوقات ضائع کرتے ہیں. تو جس سے اعتکاف کی روح مجروح ہو جاتی ہے. وہ فائدہ ایک انسان کو حاصل نہیں ہوتا جو انسان کو حاصل ہو جانا چاہیے. لہٰذا یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مخلوق سے الگ کر کے خالق سے اپنا جو ہے رابطہ جوڑنا ہے، تعلق جوڑنا ہے، تاکہ آپ کو حقیقی طور پر جو اعتکاف کا روح ہے، فائدہ ہے، وہ حاصل ہو جائے. باقی رہا کہ ہمیں کب سے اعتکاف میں بیٹھنا ہے اور ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جو اس کے مسائل ہے وہ انشاءاللہ آئندہ دوسری کلپ میں آپ سے جو ہے اس کو ریکارڈ کروایا جائے گا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو امید ہے کہ جو اعتکاف کی جو فضائل ہے وہ آپ کے سامنے آ گئے. اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.